السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام ایک نہایت ہی آسان اور بہترین شریعت ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے ہمیں ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے لگیں تو ہماری دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی، اور ایک آدمی دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں میں بھی اس کا شمار ہو۔ اس لیے دین اسلام نے ہمیں ایسے موقع پر ایسی چھوٹی چھوٹی اور جامع دعائیں بتائی ہیں کہ جو ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر کوئی اسے جانتا ہے، لیکن اس کے فائدے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس سے ہم سب محروم ہیں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا کیا فائدے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، اور شیطان پر آسمان سے انگارے برسے۔ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر بھی میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ایک اللہ جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ لفظ اللہ ہر کام کے حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے، لفظ الرحمن ہر کام کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ الرحیم اس کام سے ہونے والے فائدے کے حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاموں پر اللہ کی مہر یعنی سیل ہے کہ جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع کیا جائے گا ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور ضرور اس کے اندر خیر اور برکت ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بھی بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے شروع کیا جائے گا اس کام کے اندر خیر اور برکت نہیں ہوگی، وہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر کا دروازہ بند کرو تو اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اگر تم چراغ لائٹ بتی بجھاؤ تو اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اگر سواری پر سوار ہو یا سواری سے اترو تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھو۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہمیں ہر کام کے شروع کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے سارے فائدے ہیں، اتنے سارے فائدے ہیں کہ اگر ہم ان فائدوں کو جان کر اس پر عمل کرنے لگے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو معلوم پڑے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کیا تاثیر ہے، اس کے اندر کیا برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ کیا ہے آپ کو اس واقعے سے معلوم پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک خبر پڑی تو آپ کو معلوم پڑا کہ اس خبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ چلے گئے، دوبارہ سے اسی راستے سے گزرے، اور اسی خبر کے پاس سے جب آپ گزرے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اب اس خبر والے پر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سکون کے ساتھ ہے، آرام کے ساتھ خبر میں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے الہ العالمین، کیا بات ہے کہ پہلے اس خبر والے پر عذاب ہو رہا تھا اور ابھی یہ سکون اور چین کے ساتھ ہے؟ تو فرمایا کہ جس وقت یہ دنیا سے یہاں پر آیا تھا، اس کی موت ہوئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور اب اس کا یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، اور اس کی ماں نے اسے مدرسے میں لے جا کر کے آج ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے شروع کروایا ہے۔ تو جو میرا بندہ میرا نام رحمان اور رحیم لے کر کے پکارتا ہے، بھلا میں اس کے باپ کو کس طریقے سے عذاب دوں؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم پیشاب پخانے کے لیے بھی جاؤ تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ غرض ہے کہ ہر کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام میں ہم پڑھیں۔